السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک جماعت کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ایسی جماعت جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والی بھی ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والی بھی ہو۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی مسیح و مہدی بن کر آئے اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام دنیا کے نیک فطرت لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کر دیں، جن کی تعلیم ہی صرف ایسی تعلیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی تعلیم بھی مکمل فرما دی ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی تعلیم کی بھی تکمیل فرما دی۔ گویا اب اس کے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آئے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اب اس تعلیم کی تکمیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ذریعے ہی دنیا میں ہونی ہے، اور آپ کی جماعت میں شامل لوگوں نے، احمدیوں نے ہی حقیقی عباد الرحمن بننا ہے، جس کے لیے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو متعدد بار مختلف رنگوں میں تلقین فرمائی کہ اپنے یہ معیار کس طرح بلند کرنے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہے
یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ یعنی آپ نے اپنے ماننے والوں، اپنی بیعت میں شامل لوگوں کو فرمایا کہ نری بیعت کر لینا یا بیعت کرنے کا دعویٰ کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر تمہیں حقیقت میں مجھ سے تعلق ہے اور میری بیعت میں شامل ہوئے ہو تو یاد رکھو کہ بیعت کی غرض، اس کا مقصد نیکیوں پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا، اور پھر ان نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے میں ہے۔ یہی مقصد ہے۔ کسی بھی قسم کا فساد، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش، بیہودہ کام تمہارے دماغ میں بھی نہ آئیں۔ نمازوں کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض عبادت کرنا بتایا ہے، تو اس عبادت کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، تبھی تم میری جماعت میں شامل ہونے والے کہلا سکتے ہو۔ کبھی تمہارے منہ سے غلط اور جھوٹی بات نہ نکلے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ تمہیں دوسری بیماریوں میں، دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا کر دے گی، بلکہ جھوٹ بولنے والے اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ رکھا ہے، اور ایک جگہ پر رکھ کر یہ بتا دیا کہ جھوٹ بولنے والے پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بھی نہیں رہتے، اس کے بھی شریک ٹھہرانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اس شرک کی وجہ سے شیطان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے ہر احمدی کو پاک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی غلط بیانی سے کام لینا جھوٹ نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ذرا سی بھی غلط بیانی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اپنے خدا پر ایمان نہیں ہے، مکمل یقین نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے، مشکل دور کرنے کے لیے، مشکل کو ٹالنے کے لیے اس غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو یہی شرک کی طرف پہلا قدم ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی کو برا بھلا کہہ کر بھی نہیں کہنا، کسی کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ سے
یا کسی عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہاتھ سے نقصان پہنچانے سے دور کی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہر وقت تمہارے منہ سے خیر کا کلمہ ہی نکلنا چاہیے، اچھی بات ہی تمہارے منہ سے نکلنی چاہیے، کیونکہ تمہارا کسی ایک شخص کو بھی تکلیف پہنچانا کسی بھی صورت میں پوری انسانیت کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ اس لیے اگر تمہیں میری بیعت کا دعویٰ ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو ان باتوں سے پاک کرو۔ پھر فرمایا کہ کبھی بھی کسی قسم کی برائی تمہاری طرف سے کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی اتنی پاک اور صاف ہو کہ ہر کوئی یہ کہہ اٹھے کہ یہ وہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوے کے مطابق مسیح و مہدی کی بیعت کی اور واقعی ان میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ جو بڑی بڑی برائیاں کرنے والے تھے، ان میں تو اب چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے خلاف کسی شرارت میں حصہ نہیں لینا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی فتنہ والی جگہ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں، ہر قسم کی ایسی سوسائٹی سے بچ کر رہنا ہے، بلکہ اعلیٰ معیار تب قائم ہوں گے جب کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ آئے اور اس وقت بھی ایسی شرارتوں اور تکلیفوں کے کرنے کا خیال نہ آئے جب تمہیں کسی طرف سے یہ تکلیفیں پہنچیں اور تمہارے خلاف کوئی شرارت کرے، تب بھی تمہیں بدلے کے طور پر ان سے ویسی حرکتیں کرنے کا خیال نہ آئے۔ اور ان تمام برائیوں کے کرنے یا ان کا خیال آنے سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، تاکہ تم حقیقت میں پاک دل کہلا سکو، ہر قسم کے شر سے پاک کہلا سکو، عاجز بندے کہلا سکو، جو خدا تعالیٰ کی خاطر تمام برائیوں سے نہ صرف بچتے ہیں بلکہ برائی کا نیکی سے جواب دیتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ اللہ کے حضور جھک کر فریاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے والوں سے اتنی بلند توقعات رکھی ہیں کہ فرمایا کہ بعض دفعہ صبر کر کر کے، تکلیفوں کو برداشت کر کے انسان تھک جاتا ہے اور پھر اس برائی کا اسی طرح جواب دینا چاہتا ہے۔ کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ بدلہ لیا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ان خیالات کا معمولی سا ذرہ بھی تمہارے اندر نہیں رہنا چاہیے جو تمہارے خیالات کو گندا کر دے۔ تو یہ تعلیم ہے جو آپ نے مختلف جگہوں پر بے شمار دفعہ ہمیں دی اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین فرمائی، لیکن انسانی نفسیات یہ ہے کہ صرف پڑھ کر یا اپنے ماحول میں رہ کر بعض دفعہ یہ باتیں سن کر بھی اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص قسم کی تربیت کے لیے ایک خاص ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوں اور اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے جمع ہوں، مختلف طبقات کے لوگ ہوں، مختلف قومیتوں کے لوگ ہوں،
مختلف قابلیت کے لوگ ہوں اور ہر ایک اس عزم سے اس جگہ جمع ہو کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کو سننا ہے، تو اس ماحول کا زیادہ عرصے تک اثر رہتا ہے اور انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وقفے سے اس کی یاد دہانی بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ یاد دہانی کرواتے رہو۔ تو بہرحال اس یاد دہانی کے لیے اور ایک پاکیزہ ماحول چند دن کے لیے پیدا کرنے کے لیے آپ نے جلسہ سالانہ کے انعقاد کا فیصلہ فرمایا، الہی منشا کے تحت فیصلہ فرمایا۔ پہلے تو صرف قادیان میں یہ جلسے ہوا کرتے تھے، جلسہ سالانہ، لیکن آج دنیا کے ہر ملک میں یہ ٹریننگ کیمپ لگتا ہے جس میں مسیح محمدی کے ماننے والے اپنے اصلاح نفس کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اور آج یہ جلسہ یہاں فرانس میں اور قادیان میں دونوں جگہ ہو رہا ہے۔ جماعت فرانس نے بڑی ہمت کی ہے کہ سردی کے موسم میں جلسے کا انعقاد کروایا تاکہ ان تاریخوں کے قریب ہو جائیں یا ان تاریخوں میں جلسہ کر لیں جو ایک بڑے عرصہ سے جماعتی روایت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، پنجاب اور روا میں ہوتے تھے، نہ قادیان اور روا میں ہوتے تھے۔ تو بہرحال آپ کا مقصد اس جلسے سے یہ تھا کہ ایک روحانی ماحول میں لوگ تربیت حاصل کریں اور پاک دل ہو کر ان جلسوں سے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ ایسا تو نہیں کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ خواہ التزام اس کا لازم ہے، یعنی باقاعدگی رکھی جائے میلوں کی طرح، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے۔ اگر تو اچھے پھل ملنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ غیر اس کے ہیچ ہے، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نہ دے کہ اس جلسے سے دینی فائدہ یہ ہے اور لوگوں کے چال چلن اور اخلاق پر اس کا یہ اثر ہے، تب تک ایسا جلسہ صرف فضول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد اس اجتماع سے نیک نتائج نیک پیدا نہیں ہوتے، ایک معصیت اور طریقے ضلالت اور بدعت شنیعہ ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح یعنی یہ اس طرح اکٹھے ہونا اگر نتیجے پیدا نہیں ہوتے تو پھر یہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائن کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے، یعنی مقصد میرا صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اصلاح ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ضرور جلسہ ہو اور لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کوئی میلہ تو نہیں ہے جس میں لوگ شور شرابے کے لیے، کھیل کود کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جو میری آمد کا مقصد ہے، اگر جلسوں میں آ کر وہ صحیح سیکھتے اور اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو پھر یہاں آنا فضول ہے، جلسوں میں شامل ہونا فضول ہے۔ یہاں آنے کا تو تبھی فائدہ ہے جب اچھے اخلاق اور دینی تعلیم سیکھو۔ اگر یہ نہیں سیکھتے تو جلسے پر آنا سوائے گناہ اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے، اور ایک فضول بدعت کے سوا کچھ بھی چیز نہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جس طرح پیروں کی گدیوں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں قادیان میں اکٹھے ہوں، تو آج بھی جو یہاں فرانس کے جلسے میں
یا قادیان کے جلسے میں جمع ہوئے ہیں، بڑی دور دور سے آئے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس 3 دن کے ٹریننگ کیمپ سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی حالتوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر نہیں تو تمہارے جلسے پر آنے کا مقصد لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جلسے کے بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی۔ اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی، اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کی خاطر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کی باتوں کو سننے کے لیے آنا چاہیے جلسوں پر، اور یہی مقصد ہوں، کیونکہ جو مقصد ہے اکٹھے کرنے کا وہ تو یہی ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرنے کے طریقے تمہیں سکھائے جائیں، جس سے تمہارا ایمان بھی بڑھے اور اس کی پہچان کی صلاحیت بھی تم میں پیدا ہو، پھر دعاؤں کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے حق میں جو دعائیں ہیں ان کی جماعت کے حق میں پورا ہونے کے لیے، شامل ہونے والوں کے لیے جو آپ نے دعائیں کی ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے اب نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی باتیں تھیں، اب تو یہ ہے کہ ان دعاؤں کے لیے خلیفہ وقت بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جو جلسے میں شامل احباب ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے جو دعائیں کی جائیں گی وہ یقیناً اس کی رحمت کو کھینچنے والی ہوں گی۔ پھر نئے احمدیت میں داخل ہونے والوں اور پہلی دفعہ ایسے جلسوں میں شامل ہونے والوں سے محبت اور پیار اور بھائی چارے کا تعلق اور رشتہ قائم ہوگا، اور یہ بھی اس جلسے سنانے کا ایک مقصد ہے کہ یہ رشتہ قائم ہو، اور اس کے مطابق ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے یہاں بھی فرانس میں مختلف قومیتوں سے جو جماعت میں شامل ہوئے ہیں لوگ، انہیں اپنے ساتھ چمٹائیں، وہ اپنے عزیزوں
اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ ان کی نیک فطرت اور پاک فطرت ہی ہے جس نے انہیں احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں یہ کبھی احساس نہ ہو کہ یہ پاکستانی اپنے پاکستانیوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا خیال نہیں رکھتے، یا ہمیں اپنے اندر مکمل طور پر سمونا نہیں چاہتے یا جذب نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیں، آج یہاں پاکستانی احمدی زیادہ ہیں، یہ صورتحال مستقل نہیں رہنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ احمدیت نے بڑھنا ہے اور پھولنا ہے اور پھلنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے۔ آج جو ان ملکوں میں غیر پاکستانی احمدی ہیں یا مختلف قومیتوں کے احمدی ہیں، یہ آئندہ فوج در فوج احمدیت میں داخل ہونے والوں کے لیے نمونہ بننے والے ہیں۔ اس لیے ان کی نیک تربیت کریں، ان سے تعلق بڑھائیں، ان سے پیار اور محبت کا سلوک کریں، ان کے لیے نمونہ بنیں، تاکہ یہی محبت اور پیار کے جذبات وہ اپنے زیر تربیت لوگوں کو بھی پہنچا سکیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی جو احمدی ہوئے ہیں، نئے احمدی ہوئے ہیں، گو وہ مالی لحاظ سے غریب لوگ ہیں، لیکن ان کے دل امیروں سے زیادہ روشن ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا جذبہ دوسروں سے زیادہ ہے، تبھی تو انہوں نے مسیح و مہدی کو مانا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے بھی جو پرانے احمدی ہیں وہ پیار اور محبت کا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی محبت اور بھائی چارے کی تعلیم سے آگاہ کریں۔ بڑی دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، بڑی مشکلات میں سے گزر کر آئے ہیں، ان کو ملیں۔ یہ نہ ہو کہ غریب اپنی ٹولیوں میں پھر رہے ہوں اور اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھنے والے ایک طرف سے ہو کر گزر جائیں اور اپنی ٹولیوں اور گروہوں میں پھر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی روادار نہ ہوں۔ تو اس ماحول میں سلام کو رواج دینے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی اس دعا کے ماحول کو بڑھانے والا کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وقت عہدیداروں کا بھی کام ہے کہ ان نئے آنے والوں کی تربیت کی خاطر ان کے قریب ہوں اور بھائی چارے کا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی ان کے قریب ہوں۔ اسی طرح جو پرانے احمدی دوسرے ملکوں سے وہاں قادیان گئے ہوئے ہیں جلسے پہ، وہ بھی ان نئے احمدیوں کو ملیں۔ یہ ایک اہم مقصد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کا بیان فرمایا ہے، اور اس محبت کے جذبات اور عبادتوں کے آپ نے فرمایا اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو وقت پر ظاہر ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہر جلسے میں۔ نو مباحثین کو، نئے شامل ہونے والوں کو، جن کو جماعت میں شامل ہوئے بعضوں کو اب کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے آپ کو نیا احمدی سمجھتے ہیں۔ شاید یہ بھی پرانوں کا قصور ہے، ان کو صحیح طرح اپنے آپ میں جذب نہیں کر سکے۔ ان کو بھی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زمانے کے امام کو اس لیے مانا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے بنے۔ انہوں نے کسی شخص کی خاطر یا کسی عہدیدار کی خاطر امام الزمان کی بیعت نہیں کی۔
اس کی پاکیزہ جماعت میں کسی کی خاطر شامل نہیں ہوئے. تو جب خدا تعالیٰ کی خاطر ہی تمام کام ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے، تو پھر کسی کے ذاتی رویے پر دل برداشتہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. آپ اس پاکیزہ تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اگر ان باتوں کو نظر انداز کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی خاطر ان برائیوں سے بچنے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دے گا. بس ہمیشہ خدا اور اس کے رسول اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ پیار، تعلق اور اطاعت کی تلاش میں رہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کو مضبوطی عطا کرتا چلا جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں، کہ ہر احمدی کو اپنے ایمان کی مضبوطی کی خاطر اور ثابت قدم رہنے کے لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کو ہمیشہ سیدھا رکھے اور ایک دفعہ جس سچائی کو وہ حاصل کر چکا ہے احمدی، اس میں کبھی ٹیڑھا پن نہ آئے. اب میں دوبارہ عبادات و دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے کی غرض عبادات، نیکی کی باتیں سننا اور کرنا اور محبت اور پیار آپس میں پیدا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سب جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جلسے پر اور قادیان کے جلسہ سالانہ میں بھی شامل ہو رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ 3 دن صرف اور صرف عبادات، دعاؤں، نیک کاموں کے سننے اور کرنے میں گزارنے ہیں. جلسے پر مختلف علماء کی تقاریر ہوں گی، ان کو سنیں. کوئی نہ کوئی نئی بات علم میں آ جاتی ہے جو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس لیے چاہے پڑھے لکھے عالم ہوں یا عام کام علم والے رکھنے والے، جلسہ کی پوری کارروائی کو سنیں اور خاموشی سے اس ساری کارروائی کو سنیں اور اس دوران زیر لب دعائیں اور درود پڑھتے چلے جائیں. پھر جلسے کے اوقات کے علاوہ بھی جو وقت ہے وہ بھی دعاؤں اور ذکر الہی میں گزاریں. یہ ذکر الہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرنے کا باعث بنے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جلسے پر آنے والوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور خیال آیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جلسے کے ایام میں ذکر الہی کرو. اس کا فائدہ خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اذکروا اللہ یذکرکم، کہ اگر تم ذکر الہی کرو گے تو خدا تمہارا ذکر کرنا شروع کر دے گا. بھلا اس بندے جیسا خوش قسمت کون ہے جس کو اپنا آقا یاد کرے اور بلائے. ذکر الہی تو ہے ہی بڑی نعمت، خواہ اس کے عوض انعام ملے یا نہ ملے. بس تم ذکر الہی میں مشغول رہو. پھر یہ ہے کہ غیر ضروری ذکر الہی جب کریں گے تو غیر ضروری باتوں سے بچیں گے بھی، اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ان سے پرہیز کریں. کیونکہ جب تمام ماحول دعاؤں اور ذکر الہی میں مشغول ہوگا تو یہ جو اجتماعی دعائیں جو دل سے نکل رہی ہوں گی، جب اکٹھی ہو کر عرش پر پہنچیں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے والی ہوں گی انشاءاللہ. یقیناً ہمیں دشمن کے ہر حملے سے محفوظ رکھنے والی ہوں گی. مخالفین مختلف رنگوں میں اعتراض کرتے رہتے ہیں اور احمدیوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، پھر پریشانی میں احمدی لکھتے بھی رہتے ہیں. تو ایک اعتراض جو ہمیشہ سے مخالفین کرتے رہے ہیں جلسے کے بارے میں،
پہلے قادیان اور روا کے جلسے کے بارے میں کہتے تھے، پھر خلیفہ وقت کی شمولیت کی وجہ سے لندن کے جلسے میں بھی ان کے بارے میں بھی کہنے لگ گئے کہ احمدی اپنے جلسے سالانہ کو حج کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو ایک بات اس بارے میں واضح کر دوں کہ حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں، اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، رکن ہیں، ان پر عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمل بھی کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ان اعتراض کرنے والوں سے کوئی پوچھے کہ جو تعلیم اور جلسے کے مقاصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکیاں بجا لانے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ شک پڑا تھا کہ جلسے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور لوگوں نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا نہیں کی جس طرح آپ کی خواہش تھی، جس طرح آپ چاہتے تھے، تو آپ نے ایک سال جلسہ ملتوی کر دیا تھا۔ تو جب یہ سوچ تھی آپ کی اور خالصتاً للہ ایک اجتماع آپ چاہتے تھے، تو اگر اس اجتماع کو جو اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور اللہ کی مخلوق سے ہمدردی اور پیار کو فروغ دینے والوں کا ہو، اس اجتماع کو اگر کسی اجتماع سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اس کی مشابہت اگر بتائی جا سکتی ہے، تو وہ اس کے قریب ترین کی جو مشابہت ہے وہ حج کی ہے۔ ایسا دینی اجتماع صرف حج ہی ہے، اور یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے۔ حج کے بارے میں، حکم کے بارے میں فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حج میں رفث، فسوق اور جدال نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چیزیں کرے۔ ہر وہ شخص جو حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج میں رفث، فسوق اور جدال نہ کرے۔ رفث کیا ہے؟ فرمایا کہ جماع کو کہتے ہیں، یہ بھی حج میں منع ہے، لیکن اس کے معنی اور بھی ہیں جو یہاں چسپاں ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بد کلامی، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا، گندے قصے سنانا، لغو اور بیہودہ باتیں کرنا، جسے پنجابی میں گپے مارنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اسے کسی قسم کی بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، گندے قصے نہ بیان کرنے چاہیے، گپیں نہیں ہانکنی چاہیے۔ وہ فسوق کے معنی ہیں اطاعت اور فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ حاجیوں کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نہ نکلیں اور تمام احکام کو بجا لائیں۔ پھر جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ لڑائیاں بھی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی مختلف طبائع ہوتی ہیں اور بعض تو ضدی واقعہ ہوتی ہیں، اس لیے ان میں ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، مثلا یہی کہ اس نے میری جگہ لے لی وغیرہ۔ اس لیے فرمایا کہ لڑائی نہیں کرنی۔ اس میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو 3 باتیں یاد رکھو۔ تو پھر آپ نے آگے فرمایا کہ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا۔ آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے حج تو مفید ہے، مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے
جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمارے آدمیوں میں سے جن کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے حج کرتے ہیں، مگر وہ فائدہ جو حج سے مقصود ہے وہ سالانہ جلسہ پر ہی آ کر اٹھاتے ہیں، یعنی اپنی تربیت جو کرنا مقصود ہے، اپنے اندر صبر اور حوصلہ اور برداشت اور عبادت کا ذوق پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس غرض کے لیے نکلے وہ گندی اور لغو باتیں نہ کرے اور خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے اور لڑائی جھگڑے بھی نہ کرے۔ بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر یہاں آ کر فائدہ اٹھانا ہے تو ان احکام پر عمل کرو۔ ایک دوسرے سے فضول باتیں کرنا، گپے ہانکنا، لغو اور بیہودہ قصے سنانا اور بہت جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی باتوں کو نابود کرنے کے لیے تلوار کھینچی ہے، اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ ان کو مٹا کر یہ اجتماع قائم کیا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کے لیے وہ حج بے فائدہ اور غیر مفید ہے جو رفث، فسوق اور جدال کو حج کے ایام میں نہیں چھوڑتا، اسی طرح اس جلسہ پر آنے والا وہ شخص بھی ثواب اور فائدہ سے محروم رہتا ہے جو ان باتوں کو نہیں چھوڑتا۔ بس یہ حقیقت ہے۔ اب پاکستان میں بھی دیکھ لیں، احمدیوں اگر حج پہ جانے لگے تو شور مچا دیتے ہیں اگر حج کرنا چاہے۔ گزشتہ دنوں میں نیا پاسپورٹ انہوں نے ڈیزائن کیا تو اس میں ایک مذہب کا خانہ نہیں تھا، ایک شور پڑ گیا کہ مذہب کا خانہ کیوں نہیں رکھا گیا، ہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اس سے تو احمدی لوگ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ احمدی ہیں اور یہ حج کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک طرف تو یہ اعتراض ہے کہ احمدی حج پہ نہیں جاتے، دوسری طرف یہ فکر کہ اگر مذہب کا خانہ لکھا گیا تو حج کرنا شروع کر دیں گے۔ اور حکومت نے بھی، بیچاری مجبور حکومت ہے پاکستان کی، ہمیشہ رہی ہے 74 کے بعد سے، انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، پہلے ضد پہ قائم رہے، پھر کہہ دیا نہیں ہم خانہ رکھ دیں گے۔ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ لوگ یہ ضمانت دیں، امن کی ضمانت دیں، تو کہ حج پر اگر احمدی جائے گا تو کوئی شر نہیں پھیلے گا، تو پھر دیکھیں کہ احمدی کس طرح حج کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک سے جہاں یہ مذہب کے خانے نہیں رکھے ہوتے، احمدی حج پر جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے مخالف اپنی طرف سے جماعت کے افراد میں بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کوئی دنیاوی جماعت نہیں ہے، یہ ایک الہی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے۔ اس میں شامل ہر احمدی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کا خدا تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے، اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب حج کے لیے بھی ایک احمدی امن سے سفر کر سکے گا۔ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ تمہاری حرکتیں اور فتنہ و فساد کے خیالات رکھنے کی وجہ سے تمہارے حج قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن احمدی کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان دکھاتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک نشان جلسہ سالانہ بھی ہے، جس میں پہلے صرف قادیان میں مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، پھر اس کے ساتھ بعد میں پارٹیشن کے ربا میں جلسہ ہونا شروع ہوا، تو وہاں دنیا کے مختلف ممالک سے احمدی اکٹھے ہونے شروع ہوئے، جمع ہونے شروع ہوئے ایک جگہ پر، اور جب احمدیوں کو نیکیاں بجا لانے کے لیے اکٹھے ہونے کے اس ذریعے کو بھی ظالمانہ قانون نے بند کر دیا،
تو پھر لندن میں خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسے ہونے لگے اور احمدیت کے پروانے دنیا کے کونے کونے سے لندن اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر MTA کے ذریعے سے تمام دنیا اس جلسے میں شامل ہونے لگ گئی اور ہر شہر، ہر محلے اور ہر گھر میں جلسے کا ماحول بننا شروع ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے ممالک میں جماعت کے اپنے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلسہ سالانہ ہوتا ہے۔ اور آج اس سال کا براہ راست خود خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج یہ جو جلسہ اس وقت یہاں فرانس میں ہو رہا ہے، یہ اس سال کا نواں جلسہ سالانہ ہے جس میں براہ راست کسی ملک کا، جس میں براہ راست میں نے شمولیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جلسے بھی ہوتے رہے مختلف جگہوں پہ، دوروں میں۔ تو جلسہ سالانہ کی جن برکتوں کو سمیٹنے اور دعاؤں کی طرف توجہ کرنے اور وہ ماحول پیدا کرنے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی تھی، یہ جلسے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے پیمانے پر۔ اور ہر جگہ احمدی اپنے اندر ان جلسوں میں شامل ہو کے تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ آج یورپ میں جہاں کرسمس اور چند دنوں بعد نئے سال کے منانے کی خوشی میں چھٹیاں ہیں، رخصتیں ہیں، اور آج اکثریت اس ماحول کی اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اس خوشی میں شرابیں پی کر مدہوش پڑی ہوئی ہے۔ ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے جو یورپ کے اس دنیا دار اور فیشن میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ملک اور اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ لینے کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے جلسہ کر رہی ہے، اکٹھی ہوئی ہے۔ جس کو اس ماحول کے لہو و لعب کی سے کوئی غرض نہیں ہے، کھیل کود سے کوئی غرض نہیں ہے، غرض ہے تو صرف یہ کہ اللہ کا ذکر بلند ہو اور اس کے احکامات پر عمل ہو، اس کی مخلوق سے پیار و محبت کا تعلق قائم ہو، اور یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے جو اس وقت جس کا لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ پھر اس وقت مسیح الزمان کی جماعت کے پروانے قادیان کی بستی میں ایسا ہی ماحول پیدا کرنے کے لیے دنیا کی مختلف ممالک سے بھی اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے علاقوں سے جہاں سردی نہیں ہوتی، جبکہ قادیان میں ان دنوں میں بے انتہا سردی ہوتی ہے اور یہاں کی طرح ہیٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کھلے میں اتنے ہی ٹیمپریچر میں تقریباً کھلے میں بیٹھے ہوں گے میدان میں، جبکہ آپ نے مارکی کے اندر بھی ہیٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور ان کے اپنے علاقوں میں جو دور سے آئے ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ سردی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گرم کپڑے بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ غربت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن ایمانوں کی گرمی نے اس ظاہری سردی کو پس پش ڈال دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کوئی ہے جو ان ایمان والوں کا مقابلہ کر سکے؟ یہ ہیں جو مسیح موعود کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح فہم اور ادراک حاصل ہے، اور اسی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے والے ہیں
ان میں سے قادیان کا میں ذکر کر رہا تھا. ہندوستان کے بعض علاقوں میں سے بعض قافلے جلسے پہ جو آ رہے تھے گزشتہ دنوں، گاڑی ٹرین چلنے سے پہلے یا کہیں ٹرین اسٹیشن پہ رکی ہے تو اس وقت مخالفین نے جلسہ پر جانے سے روکنے کی کوشش کی. ہمارے مبلغ اور معلم کو اغوا بھی کر لیا. جو سفر کر رہے تھے ان کے ٹکٹ ایک جگہ پہ تھے، وہ ٹکٹ بھی چھین لیا جو سفر نہیں کر سکے اس کی وجہ سے. لیکن یہ لوگ مخالفین جانتے نہیں، یہ لوگ ایمان کو بھی، دنیا دار لوگ ہیں نا، ایمان کو بھی دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں. ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھو، تمہاری یہ گیدڑ بھبکیاں، یہ ڈراوے ایمان کی حرارت والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم ایک ٹرین کیا 1000 ٹرینوں پر حملے کرو، ان کو روکو، لیکن یاد رکھو کہ یہ گاڑی جو اب چل چکی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی گاڑی ہے، جس کے مسافروں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ اب تم لوگوں سے ٹھہرنے والی نہیں ہے. اب جو بھی اس کے راستے میں آئے گا اس کو یہ رونتی چلی جائے گی. یہ الہی تقدیر ہے، یہ اٹل تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس نے غالب آنا ہے. بس اے ایمان کی حرارت والو، اس نیک مقصد کے لیے سفر کرنے والو، ان مخالفتوں کی وجہ سے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دعاؤں پر زور دو، اپنے عبادتوں کو مزید سجاؤ، اور ان دنوں میں قادیان کی فضا کو ذکر الہی سے معطر کر دو، بھر دو، ہر طرف ذکر الہی کی خوشبوئیں پھیلا دو. اللہ توفیق دے. اسی طرح یہاں شامل ہونے والے جو ہیں فرانس میں جلسہ میں کہ یہ 3 دن جو ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ دعاؤں میں صرف کریں، اور اپنی دعاؤں میں جہاں قادیان والے بھی اور یہ بھی اپنے ساتھ دوسرے احمدیوں کو بھی شامل کریں. واقفین نوکلی بھی دعائیں کریں. یہ بھی اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کی ایک فوج ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے بڑے ہو کر امن اور محبت کا پیغام دنیا میں پھیلانا ہے. تمام واقفین زندگی کے لیے، کارکنوں کے لیے بھی دعائیں کریں. احمدیت کے جلد تر غلبہ کے لیے بھی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو جلسہ میں شامل ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو وارث بنائے. اب دعا کر لیں.
آمین.